میں نے ریسنٹلی 12th پاس کیا ہے اور میرے 412 مارکس آئے، اور میں ایک اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہوں، جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے یہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ٹیچرس کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے 12th پاس کر لیا۔ میری جو یہ ڈسیبلٹی ہے، میری ایک آئی تو پوری ڈیمیج ہے، 100% ڈسیبلٹی ہے، اور دوسری میں 80% ڈسیبلٹی ہے، تو 20% کی میں ویژولی مطلب میں دیکھ سکتی ہوں 20%۔ پہلے میں نے پڑھا تھا، میرے فادر بھی ایک ٹیچر ہے، میں ان کے اسکول میں پڑھتی تھی 5th تک، پھر 5th کے بعد میں ہندوارہ گئی، میں نے ہندوارہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہائی سیکنڈری ہندوارہ ہائی سیکنڈری میں گئی، گرلز ہائی سیکنڈری۔ پرابلمز بھی بہت آئی، پہلے جانا پڑا تھا، مطلب دھوپ میں بیٹھنا پڑا تھا، بہت ویٹ کرنا پڑا تھا، گاڑی جلدی آتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا تھا، بہت زیادہ آئی میں پرابلم ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد بھی میں نے ان مشکلات کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھی۔ میں جیسے سبھی بچے پڑھتے تھے ویسے ہمیں بھی پڑھایا جاتا تھا۔ مجھے وہاں پر پرابلم بھی ہوئی، میں اگر پہلی بینچ میں بھی بیٹھتی تھی تو بورڈ پہ دیکھنا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن وہاں پر ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی جس سے میری مدد ہو سکے۔ پولیٹیکل سائنس تھا، ہسٹری تھا، اردو، ایجوکیشن اینڈ انگلش۔ آگے جا کے میں نے پہلے سے ہی سوچا تھا کہ میں آگے جا کے IAS کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے اور پیرنٹس کا تو انشاءاللہ ہوگا۔ پیرنٹس کا سپورٹ تو ہمیشہ سے رہا ہے، پیرنٹس نے بھی بہت سپورٹ کیا اور ٹیچرس نے بھی کیا سپورٹ۔ جو یہ نوٹس وغیرہ ان پہ میں زیادہ تر دیکھتی نہیں ہوں، ان کی طرف مطلب مجھے پرابلم ہوتی ہے، مجھے ان سے دکھائی نہیں دیتا، تو پھر یہ پاپا نے لاسٹ سے نوٹس بھی منگائے تھے میرے لیے، جن سے مجھے آسانی پڑھنے میں۔ فون سے بھی میں نے پڑھا، یہ لاسٹ ڈیز میں نے فون سے بھی پڑھا، ویسے پڑھتی نہیں تھی فون سے اتنا زیادہ، تو لاسٹ ڈیز جب ایگزام نزدیک تھا تو تب پڑھتی تھی فون سے بھی۔ لیکن فون سے بھی بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی، فون کی لائٹ زیادہ میں پھر زیادہ دیکھ پاتی نہیں تھی، 1 گھنٹے پڑھا بس، اس کے بعد درد ہوتا تھا بہت اور دکھائی بھی نہیں دیتا تھا صاف، پھر اتنا زیادہ پڑھ بھی نہیں پاتی تھی فون سے بھی، اور نوٹس وغیرہ ان سے بھی نہیں پڑھا جاتا تھا اتنا۔ سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی نے آزمائی دی ہے تو وہ اسے نکالے گا بھی۔ ہمیں زیادہ تر ہارڈ ورک کرنی چاہیے، اس کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے بڑھے۔ ہارڈ ورک ضروری ہے اور کبھی گیو اپ نہیں کرنا، ول پاور رکھنی ہے، خود کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں ہم کہ اس نے ایک ان حالات میں ناساز صحت ہونے کی اور آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ کم ہونے کے باوجود بھی اس نے بڑے شاندار طریقے سے اور بہترین طریقے سے اور بہترین مارکس لے کر اس نے اس کو کامیاب کیا ہے، تو بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے پورے خاندان کو ہمارے۔ ان کے لیے تو الگ سسٹم ہونا چاہیے، ان کے لیے کچھ لارج جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہیں نا، تو ان کا ایک سائز ہوتا ہے، ان کا ایک فانٹ ہوتا ہے۔ اگر ان کے لیے مارکیٹ میں یا بورڈ آف اسکول ایجوکیشن یا کشمیر یونیورسٹی یا جو منسلک ادارے ہیں اور منسلک ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے، وہ اگر ان کے لیے کتابیں جو ہے وہ تھوڑا براڈ ہونا چاہے، وہ بڑا سائز کا ہونا چاہیے، ان کا فانٹ بڑا ہونا چاہیے، تاکہ ایسے بچوں کو پڑھنے میں دقت نہ ہو پڑے۔ اور جو ان کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی ہونا چاہے، ان کو سکول میں بھی ایک سسٹم ان کے لیے اچھا سا ہونا چاہے، ان کے لیے الگ ایک سرونٹ ہونے چاہیں، ایسے سٹاف ہونا چاہے ایسے کہ جو ان کی کیئر کرتے وہاں پر، ان کو ایک جگہ بٹھاتے، ہاں آپ کے لیے یہ کلاس ہے، آپ ہمارے ساتھ آئے، ان کو ہاتھ سے ان کو پکڑ کے وہ وہاں لے جاتے۔ یہ سسٹم ہونا چاہیے میرے خیال میں ایسے بچوں کو، حالانکہ ان کے پاس ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کے پاس یہ بچے ہوتے ہیں، یہ قوم میں کچھ ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں اور یہ بہت ہی شاندار ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ چیزیں ملیں گی تو یہ انشاءاللہ الرحمن دوسرے لوگوں سے، دوسرے بچوں سے زیادہ پرفارمنس دکھا سکتے ہیں اور بہت بڑا کمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم بہت خوش ہیں، پورا رشتہ دار تمام سے بھی خوش ہے، میں بھی بہت خوش ہوں کہ مطلب اس نے آج اچھی طرح سے اچھے مارکس لائے، تو بہت ہی خوشی ہے آج اس بات پر۔ تو بہت محنت کرتے ہیں یہ، لیکن میں نے بھی بہت کوشش کی اپنے طریقے سے۔ اس کو جو پرنٹ نہیں ملتے تھے جو لارج سائز کے پرنٹ کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، تو
وہ ہم نے اویلیبل کروائی اس کے لیے، اور اس کو اس میں پڑھنے کے لیے اس میں بہت مدد ملی اس میں. پڑھنے میں اور لکھنے میں اس کو بہت پریشانیاں ہوتی تھی. مطلب یہ پوری طرح سے کتاب کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس کے علاوہ بورڈ پر جو بھی مطلب ٹیچرز دکھاتے تھے وہ یہ نہیں دیکھ پاتی تھی. اس میں بھی اس کو بہت پریشانی تھی. ہم نے سری نگر کے بہت سارے ہاسپٹل جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل، ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، اور چندی گڑھ میں بھی ہم نے اس کو سرجری کروائی ہے. بہت ساری کئی ایک سرجری اس کو آئی ہے. سری نگر میں بھی، سوپور میں بھی ہم نے دکھایا، ہندوارہ میں بھی ہم نے دکھایا اس کو، اور چندی گڑھ تک ہم پہنچ گئے، لیکن اس سے کچھ افاقہ نہیں ہوا. جتنی لائٹ تھی بلکہ اس سے کم ہی ہو گئی ہے کچھ تو، لیکن افاقہ نہیں ہوا، یا ہم اس کو کہیں گے کہ کوئی بہتری اس میں نہیں آئی ہے. ایک جو آنکھ ہے اس کی وہ ہے بالکل ختم ہے، تو اس میں کوئی لائٹ نہیں ہے. البتہ ایک کا ہے 20% بچا ہوا ہے، 80% اس کا بھی وہ مطلب ضائع ہو چکے ہے وہ لائٹ. تو یعنی سرجریاں جتنی بھی ہم نے کی ہیں اس سے ایک ذرا بھی فرق نہیں ہوا، حالانکہ اس سے 10-20% اور کم ہو گئی اس کی لائٹ. تو پھر ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم نے سوچا کہ نہیں، اب ٹریٹمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ٹریٹمنٹ اس وقت بھی چل رہا ہے. حالانکہ اس وقت بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے، لیکن مطلب رزلٹ نہیں آیا. بہت سارا پیسہ خرچ ہوا ہے، بہت سارا پیسہ، لیکن فرق کچھ نہیں ہوا ہے.